रहमान ने इरशाद फरमाया, जहाँ गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाता हो वहाँ अल्लाह ताला के नाम पर ज़बह करना जायज़ नहीं है। जैसे हम लोग कुर्बानी के वक्त जो है जानवरों को ज़बह करते हैं, तो गोया कि जहाँ ज़बह करते हैं वो ज़बह करने की जगह हो गई। तो इसी तरह कुफ़ार और मुशरिकीन अगर अपने माबूदान बातिला को खुश करने के लिए कोई जानवर किसी जगह में ज़बह करे तो वो जगह उसी माबूदान बातिला के लिए खास। अंकेल जरा उर्दू बोलते बड़े बोल पे उर्दू समझते हो? हाँ, तो वहाँ जहाँ मूर्तियों के नाम से या गैरुल्लाह के नाम से ज़बह किया जाए वहाँ पर अल्लाह के नाम से ज़बह करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जानी चाहिए। बहुत सारे लोग मज़ारों में और क्या कहते हैं दरबारों में अल्लाह के नाम से ज़बह करते हैं, ये गलत। अगर हम अल्लाह के नाम से ज़बह करेंगे तो मज़ार क्यों जाएंगे, दरबारों और दरगाहों में क्यों जाएंगे? ये जाना शिर्क है और अल्लाह के नाम के अलावा दूसरे के साथ ज़बह करने के मुशाबे है, इसलिए वहाँ भी हम ज़बह नहीं करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, ला तकुम फीहि अबदन, यानी ऐसी जगहों में कभी भी तुम खड़ा मत होना जहाँ अल्लाह के अलावा दूसरी की इबादत की जाए। तो खड़ा होना, ज़बह करना और भी दिगर काम करना दुरुस्त नहीं है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसें बयान की, उसमें से एक हदीस जो मैंने कल बतलाया था कि एक आदमी ने नज़र माना था और ज़बह करने के लिए। तो एक जगह और ज़बह करने के लिए नज़र माना था एक सहाबी ने, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वहाँ कोई बुत था जिसके लिए कोई ज़बह किया जाता हो, कोई जानवर ज़बह किया जाता हो, या वहाँ कोई ज़माने जाहिलियत के मुशरिकों और कुफ़ार का वो ईद और मेले का मकान था जहाँ वो लोग मूर्तियों के नाम से ज़बह करते थे? इस तरह दो सवाल किया। तो साहबे ने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, तुम अपना नज़र पूरा करो, मन्नत जो माना है उसको पूरा कर लो, और ये याद रखो कि अल्लाह ताला की मासियत में कोई नज़र पूरा करना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला की नाफरमानी में, अल्लाह ताला को नाराज़ करने में कोई नज़र और क्या कहते हैं मन्नत पूरा करना दुरुस्त नहीं है, वो भी शिर्क हो जाएगा। और जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी ना हो, जहाँ अल्लाह ताला को खुश किया जाए, ऐसी जगह में आप नज़र और मन्नत मान सकते हैं। ये नज़र मानना दुरुस्त है। अगर हम गैरुल्लाह के नाम से नज़र मानेंगे तो क्या होगा? शिर्क होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, यूफूना बिन नज़र, नज़र पूरा करते हैं। ये यूफूना बिन नज़र का मतलब अल्लाह के बंदे अल्लाह ही के लिए नज़र पूरा करते हैं, गैरुल्लाह के लिए नहीं। गैरुल्लाह के लिए नज़र पूरा करना ये शिर्क है। और एक जगह फरमाया, वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्न अल्लाह यअलमुहु, कोई भी माल आप खर्च करेंगे या कोई भी नज़र और मन्नत मानेंगे, अल्लाह ताला जानता है कि आपने किसके लिए नज़र माना है, किसके लिए मन्नत माना है, अल्लाह के लिए माना है या गैरुल्लाह के लिए, अल्लाह ताला को मालूम है। लिहाजा आप जो इंसानों को धोखा दे करके ये मत कहिएगा कि हम अल्लाह के नाम से नज़र माने, हालांकि अपने बुतों के नाम से या मज़ारों पर या कब्रों पर आपने नज़र माना है। और एक जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नज़रा युती अल्लाह फलियुतिह, जिसने अल्लाह के नाम पर नज़र किया है, नज़र माना है, उसको पूरा करना चाहिए और पूरा करना ज़रूरी है। और इस नज़र को पूरा करने में अल्लाह की नाफरमानी ना करें। मसलन बाज़ लोग जो है अल्लाह के नाम से तो नज़र मानते हैं लेकिन पहुँचा देते हैं मज़ारों पर, तो नाम पर मानने के बाद मज़ारों में पहुँचाना भी शिर्क है। या कि मज़ार के नाम से नज़र मानते हैं लेकिन ज़बह कर देते हैं किसी और जगह, मज़ार में नहीं, तो वहाँ नज़र मानना भी दुरुस्त नहीं और कब्रों के पास ज़बह करना भी दुरुस्त नहीं। गैरुल्लाह से पनाह मांगना, ये भी मैंने गुज़श्ता जो है दिन बतला दिया था कि अल्लाह के अलावा दूसरे से पनाह मांगना दुरुस्त नहीं है। जैसे मुसीबत के वक्त लोग या अली या हुसैन और या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या गरीब नवाज इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या मोहम्मद, बाज़ लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पुकारते हैं,
یا چاہے جس شخصیت کو بھی پکارا جائے مصیبت کے وقت، یہ پکارنا شرک ہے۔ ایسے وقت میں اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، اور اللہ ہی جو ہے پناہ دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ الباب ثالث عشر، غیر اللہ سے فریاد کرنا اور اسے پکارنا۔ غیر اللہ سے فریاد کرنا، فریاد کا مطلب ہے کہ یہاں بھی دعائیں کرنا ہے۔ جیسے بعض لوگ شرط لگا دیتے ہیں کہ اللہ ہم تم سے مانگتے ہیں شرط کر کہ تو میرے کیا گھر میں مصیبت نہ لا، یا میرے بال بچوں کو صحیح سلامت رکھ، یا ہر طرح کی بیماریوں سے یا مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھ، شرط کر دیتے ہیں۔ تو یہ شرط کر کے عبادت کرنا درست نہیں ہے۔ ڈائریکٹ ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور شرط کی عبادت اس طرح ہے کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ میرے بچے درست ہو جائیں، صحیح ہو جائیں، بیماری ختم ہو جائے، کہ اللہ تیرے نام سے میں فلاں فلاں عبادت کر دوں گا، یا حج عمرہ کروں گا، یا اس طرح کے جو شروط لگا دیتے ہیں، یہ شروط لگا کر کے عبادت کرنا درست نہیں ہے، اور یہ بھی شرک میں آ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمایا فَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ، تم اللہ کے علاوہ دوسرے کو مت پکارو جو فائدہ نہیں پہنچاتا، وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر ہم ایسے شخص کو پکاریں گے جو فائدہ اور نقصان کچھ بھی نہیں پہنچا سکتا، تو یہ ہمارا شرک ہو جائے گا، اور اسی شرک سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا۔ جیسے ارشاد فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جسے لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ جو رزق دینے کے لائق نہیں ہے یا رزق دے نہیں سکتا، لہذا ایسے رزاق سے نہیں مانگا جائے جو نہیں دے سکتا ہو۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، مصیبت کے وقت کون ہے جب پکارا جائے تو پکار کو قبول کرے، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کو پکارا جائے تو سنے گا بھی نہیں اور فائدہ بھی نہیں ہوگا، ساتھ ہی شرک ہو جائے گا، اور شرک ہونے پر بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور بری چیزوں کو جو ٹال دے، کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو زمین کا خلیفہ بنا دے گا، زمین کا مالک بنا دے گا، اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے اور اسی کو پکارا جائے۔ الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی معبود ہے؟ بہت ہی کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، لہذا ہم لوگوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور اسی کی عبادت ہم لوگوں کو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ آئیے الباب الرابع عشر، یعنی 14واں باب کتاب توحید کا، بے اختیار کو پکارنا، جس کے پاس کوئی اوقات نہیں ہے، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جو انسان کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو اگر ہم پکارے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی شرک ہوگا۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَیْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا انسان ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا ہی نہیں کیا؟ یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، جس کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ کسی کو پیدا نہیں کیا۔ تو جب کسی کو پیدا ہی نہیں کیا تو اس سے ہم پکار پیٹ کے کیا کریں گے؟ وہ ہمیں کوئی نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور فرمایا وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی وہ دوسرے کی مدد کر سکتا اور نہ ہی اپنی ذات کی مدد کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنی ہی مدد نہیں کر سکتا وہ دوسری کی مدد کیسے کرے گا؟ لہذا ایسے شخص کو پکارنا کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا لَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتے ہیں وہ قطمیر کا بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کہتے ہیں، ابھی آپ لوگ کھجور کھائیں گے، کھجور کے گٹھلی میں دیکھیں ایک لکیر ہے، اس لکیر کے اندر دیکھیں گے ایک سفید پردہ ہے، اندر ہو یا پورے کھجور کے گٹھلی پر ہو، جو پردہ ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو اس قطمیر معمولی سی چیز ہے، اس چیز کا بھی کوئی انسان مالک نہیں ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہی سے ایک ذرہ برابر بھی چیز مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا خالق اور مالک ہے۔ اور بھی بہت سارے آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں، اس میں سے ایک حدیث
شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من أهل الأمر شيء. یہاں غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا تھا، آپ کے دانت توڑ دیے گئے تھے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگ کامیاب ہوں گے؟ ایسی قوم کیسے کامیابی پا سکتی ہے جس نے اپنے نبیوں کو تکلیف پہنچایا؟ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسان نے تکلیف پہنچایا ہے، تو ہم لوگوں کو بھی تکلیف کوئی پہنچا سکتا؟ تو اللہ کے رسول اگر تکلیف میں سے انسانوں کی تکلیف سے نہیں بچ پائے اور اللہ کے رسول جو ہے با اختیار نہیں رہے، دانت ٹوٹ گئے، دانت شہید ہو گئے، زخمی ہوئے، سر پھوٹ گئے، تو اللہ کے رسول اگر اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے ولی ہو کر کے اپنی حفاظت خود نہ کر سکے تو ہم کون ہے جو اپنی حفاظت کریں گے یا کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی جو ہے انسان کو نقصان اور فائدہ نقصان بھی نہیں پہنچ سکتا اور فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا. لہذا ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے چاہیے اور اسی کی عبادت ہمیں کرنا چاہیے. اور ہی ایک حدیث لاسٹ میں پڑھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کو جنت میں نہ لے جا سکے، تکلیف اور دکھ سے بچا نہ سکے، حفاظت نہ کر سکے، تو کون ہے دنیا میں جو اللہ کے رسول سے بڑھ کر انسان ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی مقبول بندہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جنت میں لے جا سکے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جہنم سے بچا سکے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مصیبت سے بچا سکے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اسلیمی ما شئتی، یا فاطمہ مجھ سے دنیاوی چیزیں مانگ لو جو تم چاہتی ہو، کل قیامت کے دن لا اغنی، میں جو ہے تمہیں بچا نہیں سکتا من شیئا، یعنی کچھ بھی کسی طرح کی ہیلپ اور مدد تمہاری کل قیامت کے دن نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو تم جہنم سے بچا لو. یہ مت سوچنا کہ میرے والد جو ہے نبی ہیں اور وہ جنتی ہیں تو مجھے بھی جنت میں لے کے چلے جائیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا. تم اپنے اعمال کرو اور اللہ کو راضی کرو. تو اللہ کے رسول اگر اپنی چہیتی بیٹی کو جنت میں نہ لے جا سکے تو ہم میں کون ہے جو دوسروں کو جنت میں لے جا سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے جو سنا ہوگا کہ پیر فقیر اولیاء شہداء یا اولیاء یہ سب جو ہے جنت میں لے جانے کے لیے کیا کہتے ہیں وکیل ہیں، یا جنت میں لے جا سکتے ہیں یا جنت لے جانے کے تعلق رکھتے ہیں. یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط بات ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقائد کو درست فرمائے. آمین. دیکھیے اردو بولنے والے، بنگلہ بولنے والے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ کل سے یہ خیمہ جس میں آپ اور ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خیمہ کل نہیں رہے گا. مسجد کے سامنے جو جگہ ہے وہاں کھانا ہر ایک کو ایک ایک کر کے تقسیم کر دیا جائے گا، ایک ایک کر کے دے دیا جائے گا. وزارت کی طرف سے یہ ممنوع ہے، یہ خیمہ بند ہو جائے گا. لہذا ہر مساجد میں، جتنے مساجد میں کویت کے اندر جتنے خیمے ہیں سارے خیمے کو بند کر دیا جائے گا کل سے. اور افطار کے لیے جو کھانے کا نظم کیا گیا ہے وہ ہر ایک کو الگ الگ کیس میں یا الگ الگ تھیلے میں بیگ میں دے دیا جائے گا. اور جو ہے آپ لوگ کھانا لے لیں گے آرام کے ساتھ. تو کھانا لینے سے پہلے ہمارا جو کام ہے وہ ہے کہ مسجد میں سکون سے بیٹھیں گے، مسجد میں سکون سے بیٹھیں گے. وقت ہوگا تو ایک ایک کو ایک ایک کھانا دے دیا جائے، چاہے آپ بیٹھ کے مسجد میں کھائیں یا کہ آپ اپنے گھر میں لے کے چلے جائیں یا کہیں بھی جا کے کھا سکتے ہیں. لیکن پہلے درس ہوگا، درس کے بعد کھانا دیا جائے گا. آپ لوگ فکر نہ کریں اور بے چین نہ رہیں، انشاءاللہ کھانا ضرور ملے گا. مصري اخواننا العرب ترى الفطور ترى في الساعه بكره من بكره
الوجبات الفردية ستوزع عن طريق بيت الزكاة. وجبات فردية، واحد وجبة روح. ما في خيام، هذا على جميع المساجد. واضح؟ على جميع المساجد. مانعين المخيمات جميعا. الوجبات فردية فقط. كل واحد ياخذ وجبته يتوكل على الله. واضح؟ واخواننا الجالية الأمريكية داخل المسجد ياخذ وجبته نفر لا يفكر. لا يفكر. कोई शख्स जो है फिक्र ना करेंगे इंशाअल्लाह कल जो है खाना नहीं रहेगा, खाना मिलेगा और वो दर्स भी होगा। ये ममनू है वज़ारत की तरफ से। বাংলাদেশি ভাই বন্ধুগণ আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে কালকে থেকে খায়মা থাকবে না, মসজিদের সামনে আপনাদেরকে খানা দেওয়া হবে আর আপনারাও মসজিদে আলোচনা শুনবেন। যদি দরকার হলে আপনাদের জন্য আমি বাংলা অনুবাদ করে দেবো, আর যদি আপনারা উর্দুতে বুঝতে পারেন তাহলে যথেষ্ট ইনশাআল্লাহ। सवाल कौन सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, जरा हाथ उठाएंगे। और जिन लोगों को ये मुज़क्करा मिला है, ये जो कलम से लिखा हुआ या फोटो स्टेट, कोई भी अगर याद करके आखिर रमज़ान को सुनाएगा, और भी सवाल दिए जाएंगे लिखा हुआ है। और जो फोटो कॉपी है उसको शुरू से लेकर के आखिर तक मिन निहायत दर्स इला मिन बिदाया इला निहाया, हाँ कुल्लु वरक़ा, जो भी याद करेगा हिफ्ज़ करेगा उसके लिए इनाम है। مع شرح مع اختبار هذا ورقة، 3 ورقات هذا اختبار. نسوي تحرير 3 ورقات وهذا 14 ورقة هذا متن كثر. هذا فيه جائزة 2 جائزة عمره فلوس. ثاني يحفظ بس 1 متن ما يقدر يعني يحفظ 2 واحد ياخذ فيه عمره بس 2 في وقت. देखिए जो कलम से लिखा गया है इसका जो है तहरीरी मतलब एक खाने से पहले आप लोगों को अलग से कलम दिया जाएगा, कॉपी मिलेगी जिसमें आप उसको सवाल किया जाएगा आप लोगों से, आप जो है कलम से लिखेंगे। ये जो मैं जो लिख करके दिया हूँ इसको याद करने के बाद ये जो आप लोग कलम से वहाँ जवाब देंगे। और बाकी जो कंप्यूटर का है ये इस कंप्यूटर को आपको याद करेंगे, ज़बानी पूछा जाएगा, ज़बानी पूछा जाएगा, हाँ तहरीर वहाँ जो कंप्यूटर से है वो याद करके सुनाएंगे और जो कलम से है वो जो है लिख करके जवाब देंगे। तो अगर कोई तैयार है तो तैयारी करते रहें और अपना नाम लिखाएंगे। अपने नाम लिखाए कल वह सज्जले से। और कौन है जो याद करें या है कि वो तहरीरी इम्तिहान देने के तैयार हो? याद करके सुनाएंगे या लिख करके बताएंगे? दोनों वो एक इतने वो एक तो वो एक कल एक आदमी ने जवाब दिया था, उसका नाम है मुश्ताक है, मुश्ताक नहीं। और कोई है जो तहरीरी जवाब देने के लिए तैयार है, लिख करके जवाब देंगे? अच्छा, और कोई है जो हिफ्ज़ करके सुनाएंगे? हिफ्ज़ करके जो दिया गया है फोटो स्टेट, कोई है जो हिफ्ज़ करके सुनाएंगे?
کھانے سے پہلے ایک سوال ہو جائے، کون جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ کون جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ آپ جواب دیں گے؟ اچھا، سوال آپ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے اگر کوئی نہ اللہ کے لیے اگر کوئی ذبح کرے مزاروں میں تو اس کا ذبح کرنا شرک ہے، اصغر یا اصغر؟ اکبر ہوگا یا اصغر ہوگا؟ هذا لا يكلم. اختار الشيخ. انا غلط. شرک اکبر. غیر اللہ کے لیے اللہ کے نام سے مزاروں پر ذبح کرنا کیا ہے؟ ذبح کر رہا ہے اللہ کے نام سے، لیکن کہاں کر رہا ہے؟ مزاروں پہ جا کے کر رہا ہے، درگاہوں میں جا کے کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ شرک اکبر. کل انعام ملا تھا. اور کون ہے جواب دینے کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ کس طرح نہیں ہوا ہے؟ آپ جواب دیں گے؟ ہاں، آپ کے لیے سوال ہے، نظر اور منت اگر کوئی مانے تو اس کا دینا پورا کرنا واجب ہے، فرض ہے؟ میں نے کیا بولا؟ جائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، کیا ہے؟ جواب صحیح. اگر اللہ کے لیے نظر مانا ہے تو پورا کرنا واجب ہے، فرض ہے، اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس کا پورا کرنا شرک اور حرام ہے. یعنی اللہ کے لیے اگر نہیں ہے تو اس کا اگر پورا کر رہا ہے تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا، لہذا وہ چلے گا نہیں، حرام ہے. তো বাংলা ভাষী ভাই বন্ধুগণ, আপনারা যদি অংশগ্রহণ করতে চান তো আপনারা কালকে থেকে বলবেন, আপনাদের উদ্দেশ্যে ইনশাআল্লাহ কিছু বলা হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো আপনাদের উদ্দেশ্যে ইনশাআল্লাহ কালকে বলা হবে. हाँ, तो अभी वक्त ख़त्म होने से पहले बाकी वक्त खलास. तो ये रमज़ान का मौसम है बहुत ही मुबारक. इस मुबारक महीने में वक्त को ज़ाया ना करें, दुआ अज़कार में गुजारें. अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे लोगों के नेक अमल कबूल फरमाए. आमीन.